سرشار ہو جاؤ، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح نہ سمجھو۔ برادران ملت اسلامیہ، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کے تمہارے درمیان آیا نور، ٹھیک ہے نا؟ اس نور کو دیکھنے کے لیے محبت کی نگاہ چاہیے۔ دیکھنا تو عرب کے سبھی لوگوں نے حضور کو دیکھا، ٹھیک ہے نا؟ مکے کے ہر باشی نے دیکھا، لیکن سبھی نور کو دیکھ سکے نہیں۔ ابو جہل نے بھی دیکھا، ابو لہب نے بھی دیکھا، ادبا نے بھی دیکھا، شیبہ نے بھی دیکھا۔ ایک موقع پہ ابو جہل آیا، اس نے دیکھا، کہا میری طرح ہے۔ کیا کہا؟ حضور تو ہماری طرح ہے، لیکن سرکار نے اس کو جھٹلایا نہیں، کہا صدقتا۔ تھوڑی دیر میں صدیق اکبر بھی آ گئے رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ۔ تو آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے عرضی لگا، یا رسول اللہ آپ تو چاند کی طرح چمکدار ہیں، چودھویں کے چاند کی طرح آپ کا مکھڑا چمک رہا ہے۔ حضور نے فرمایا صدقتا، تم نے بھی سچ کہا۔ تو اب صحابہ کو بڑی بے چینی ہوئی، عرضی لگائی، یا رسول اللہ دو میں سے ایک ہی سچ ہوگا، آپ نے دونوں طرف صدقتا فرمایا۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، سرکار کو سمجھنا آسان نہیں ہے نا، حضور کی صحبت میں رہ کے بھی حقیقت محمدی سے واقف ہونا آسان نہیں ہے۔ تم حقیقت محمدی پہ انگلی اٹھاتے ہو، صدیق اکبر بھی جس کی حقیقت کو سمجھ نہ سکے، آج کا یہ دو ٹانگ کا جانور حقیقت محمدی پہ بحث کر رہا ہے۔ برادران ملت اسلامیہ، خیال فرمائیے کہ حضرت صدیق اکبر نے کہا آپ تو چودھویں کے چاند کی طرح چمکدار ہیں۔ وہ حضور نے فرمایا صدقتا۔ جب عرضی لگائی گئی، یا رسول اللہ دو میں سے ایک سچ ہوگا، تو حضور نے فرمایا سنو، میں مثل آئینہ ہوں۔ کیا ہوں؟ آئینے کی کوئی صورت ہوتی ہے؟ بولو، آرٹسٹ بھی نہیں بنا سکا آج تک آئینہ۔ کسی آرٹسٹ سے کہو آئینہ بناؤ تو نہیں بنا پائے گا۔ وہ کیا کرے گا؟ ایک فریم بنائے گا، اس میں دو لکیر کھینچ دے گا۔ یہی تو آئینہ بناتا ہے وہ نا، ایک فریم بنائے گا، اس کو اس پہ دو لکیر کھینچ دے گا۔ کہ آئینے کی کوئی شکل نہیں ہوتی ہے، جو آئینے کے سامنے جاتا ہے اس کی شکل ہوتی ہے، اس کی شکل ہوتی ہے۔ تو دیکھو محبت کی نگاہ سے صدیق اکبر نے دیکھا۔ صدیق اکبر تو نوری نہیں تھے، لیکن اس نسبت نے، محبت کی نسبت نے حضرت صدیق اکبر کو جو نبی رحمت سے قریب کر دیا۔ تو آقا نے مثال کیا دی؟ میں مثل آئینہ ہوں۔ ابو جہل نے مجھے اپنی طرح سمجھا، اس نے مجھے نہیں دیکھا، اپنے آپ کو دیکھا۔ تو پتہ کیا چلا کہ جو نبی رحمت کو نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے اس کے چہرے سیاہ ہوتے ہیں، لیکن جو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے وہ چودھویں کے چاند سے بھی زیادہ روشن ہوتا ہے۔ چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ عزیزان گرامی، دیکھو یہ محبت کا معاملہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو سبھی نہیں دیکھ سکتے، وہ دیکھیں گے جن میں محبت کی نگاہ ہوگی۔ سنو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کے تعلق سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، میں آنگن میں تھی، میں گھر میں تھی اور حضور تشریف لائے آنگن سے گزر کر۔ میں نے دیکھا کہ برسات ہو رہی ہے۔ جب میرے قریب اللہ کے رسول آئے تو میں نے آپ کے جسم اطہر پہ ہاتھ پھیرا۔ حضور نے فرمایا عائشہ یہ کیا کرتی ہو؟ تو حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں دیکھ رہی ہوں کہ بارش ہو رہی ہے، برسات ہو رہی ہے، مگر آپ اسی بارش سے گزر کر آئے اور آپ کا لباس بھیگا نہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ عائشہ کا سرتاپا دیکھا
تو دیکھتے کیا ہیں کہ حضرت عائشہ نے حضور کی کملی اوڑھ رکھی ہے. کملی آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں جانتے ہیں؟ یہاں تو کپڑے کا کاروبار خوب ہوتا ہے نا. کملی جانتے ہیں نا؟ کملی چادر کو کہتے ہیں. حضور نے دیکھا کہ حضرت عائشہ نے کملی اوڑھ رکھی ہے تو آپ نے فرمایا اے عائشہ جو برسات تم دیکھ رہی ہو نا یہ وہ برسات نہیں ہے, تم نے میری چادر کو اوڑھ لیا ہے. حضور ایسے نور ہے کہ جو چیز نبی سے لگ جاتی ہے وہ بھی نور والی ہو جاتی ہے. عزیزو چادر تو نبی کے جسم کا حصہ نہیں ہے, جسم پر لگا ہوا ہے, جسم سے متصل ہے. تو یہ چادر اگر حضرت عائشہ اوڑھ لیں تو نور کی برسات دیکھتی ہے حضور کے. تو پھر حضور کے سراپا کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار کے دندان مبارک سے نکلی ہوئی روشنی کے تعلق سے حضرت عائشہ کیا فرماتی ہیں؟ اگر آپ اجازت دیں تو میں وہ بھی بتا دوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک بہت ہی حسین تھے. یہ مشہور ہے کہ حضور کے دندان مبارک شہید بھی ہو گئے. اب اگر کسی کا دانت ٹوٹ جائے تو یہ حسن ہے یا عیب ہے؟ ارے بولو بھائی, کسی آدمی کا دانت ٹوٹ جائے تو حسن ہے کہ عیب ہے؟ لیکن سرکار ایسے حسین ہیں کہ اگر آپ کے دندان مبارک شہید بھی ہو جائیں تو آپ کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے. احد کے میدان میں جو جنگ ہوئی تھی اس جنگ میں کفار و مشرکین کی طرف سے جو حملہ ہوا تھا, یلغار ہوئی تھی, تو آپ کو معلوم ہے, غور سے سنیے بھائی, زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے. حضور کے دندان مبارک سب سٹے تھے, ٹھیک ہے نا. لیکن جب شہید ہوئے تو دانت کا ایک کونا تھوڑا سا شہید ہوا. اب جو شہید ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مسکراتے تھے نا تو حلقوم مبارک کا جو نور ہوتا تھا وہ اسی سوراخ سے چھن کر پھیلتا تھا. سبحان اللہ. تو ذہن میں رکھیے گا, اس کو دندان مبارک کے درمیان غائب نہیں تھا, لیکن جب دندان مبارک شہید ہوئے تو سرکار کے دندان مبارک کا ایک کونا شہید ہوا, وہاں ایک سوراخ بن گیا. اب جب سوراخ بنا تو حضور کا حسن اور دوبالا ہو گیا کہ سرکار اب جب مسکراتے تھے, سرکار کہے تو لگاتے نہیں کہ منہ کھل جائے, لیکن جب مسکرائے گی تو دندان مبارک ظاہر ہوں گے نا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقوم مبارک کا جو نور تھا اسی سوراخ سے چھن کر باہر آتا تھا. سنو, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں حجرے میں تھی, میرے ہاتھ میں سوئی تھی, چراغ جل رہا تھا, سرکار کی آمد ہوئی, ہاتھ سے سوئی چھٹ گئی اور چراغ بجھ گیا. جیسے ہی چراغ بجھا سرکار نے کمرے میں داخلہ فرمایا اور مسکرائے تو آپ کے انہی دندان مبارک سے حلقوم مبارک کا نور ایسا پھیلا کہ پورے کمرے میں پورا کمرہ بقعہ نور بن گیا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اتنی روشنی پھوٹی کہ میں نے اسی اجالے میں اپنی اس گمشدہ سوئی کو تلاش کر لیا. ٹھیک ہے نا. سنو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم سرتاپا نور ہے, جو شے حضور سے منسوب ہو جاتی ہے, نسبت لے لیتی ہے, وہ بھی نور والی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا. اب میں اس واقعے کو اور تھوڑا مضبوط کرنے کے لیے بس ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کر کے اور بات کو ختم کر دوں گا. وقت کافی ہوا, کیا ٹائم ہوا ہے؟ کافی ٹائم ہو گیا, 1:30 بج چکے ہیں. اب لمبی بات نہیں کرنا ہے, بہت مختصر سماعت فرما لیجئے. ایک صحابی ہیں, ضعیف العمر ہے, کمر جھک چکی ہے. ہم لوگ جوانی میں بھی مسجد میں آنا, حی علی الصلاۃ پہ کام چھوڑ کے آنے میں تھوڑا ہم کو تساہلی ہوتی ہے, لیکن دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں, کمر جھکی ہوئی ہے, رات کا وقت ہے, عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے آپ اپنے گھر سے جانا چاہتے ہیں, لاٹھی کو اٹھایا, جھکی ہوئی کمر ہے, ابھی 2 قدم چلے ہی تھے کہ بیٹے نے دیکھ لیا.
اب جو بیٹے نے دیکھا تو کہا بابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ کہا بیٹا تمہیں معلوم نہیں عشاء کی اذان ہو گئی ہے، مسجد نبی جا رہا ہوں، سرکار کے پیچھے نماز ادا کروں گا، واعظ و نصیحت سنوں گا۔ تو بیٹے نے کہا ابا جان راستے میں کیچڑ بہت ہو گیا ہے، صبح کو چلے جائیے۔ تو جلال میں آ گئے، بیٹے کیا تو مجھے صبح تک زندہ رہنے کی ضمانت دیتا ہے؟ ارے جو زندگی جو سانسیں خدا نے دی ہے اسے صحبت رسول میں گزار لینے دے، یہ موقع پھر نہیں ملنے والا ہے۔ بیٹا بھی خاموش ہو گیا مگر سعادت مند تھا، باپ کو ایسے نہیں چھوڑا، باپ آگے آگے بیٹا پیچھے پیچھے، اس نیت سے کہ اگر کہیں پھسلیں گے تو سنبھالوں گا، غرض کے اسی طرح سے بہت ہی صبری بیان کر رہا ہوں، پھیلا کے بات نہیں کر رہا ہوں، سمیٹ کے بول رہا ہوں، اللہ کرے کہ ذہن میں اترتی چلی جائے بات۔ اب صحابی باپ بیٹے دونوں ساتھ ساتھ مسجد نبی آئے، بوڑھے صحابی تھے، چلتے چلتے دیر ہو گئی، یہاں حضور کی محفل لگی ہوئی ہے، مجمع بھرا ہوا ہے، ساری مسجد فل ہے، کوئی کونا بچا نہیں ہوا۔ صحابی کو جہاں کونے میں دور جگہ ملی بیٹھ گئے، اللہ کے رسول نے واعظ فرمایا۔ جب واعظ ختم ہو گیا، تقریر ختم ہو گئی، تو رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بلایا، صحابی قریب آئے۔ جب صحابی قریب آئے تو رسول پاک صحابی کو بلایا، تو جیسے ہی حضور نے اشارہ کیا نا تو صحابی لرز گئے، کانپ گئے، یا اللہ کہیں مجھ سے کوئی خطا تو نہیں ہو گئی، کہیں مجھ سے کوئی جرم و گناہ تو نہیں ہو گیا، آداب محفل میں نے کوئی خطا تو نہیں کر دی۔ لیکن اچانک دل نے پھر ساتھ دیا، کہا بے چین نہ ہو، جس کی بارگاہ میں جا رہے ہو وہ رؤوف مصطفیٰ ہے، وہ رحیم مصطفیٰ ہے۔ تو کبھی چہرے کا رنگ زرد پڑتا تھا، کبھی سرخ ہو جاتا تھا، کبھی طاقت بنتی تھی، 2 قدم آگے بڑھتے تھے، پھر بدن کانپ جاتا تھا، قدم ٹھہر جاتا تھا، بڑی مشکلوں سے کانپتے کانپتے حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ جس وقت پہنچے تو چہرہ زرد پڑا ہوا تھا، پیلا، ڈر کے مارے پیلا پڑا ہوا تھا، بدن کانپ رہا تھا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ منظر دیکھا تو آپ نے صحابی سے فرمایا اپنا عصا مجھے دو۔ اب جو یہ کہا تو حضور کی کہ اس فرمان پہ صحابی خوشی سے پھولے نہ سمائے، کیونکہ حضور تو دینے والے ہیں، کسی سے لینے والے نہیں۔ سرکار نے کبھی فرمائش نہیں کہ یہ مجھے دے دو، وہ مجھے دے دو۔ ارے میرا نصیب کتنا بیدار کہ آج رسول پاک نے میرے عصا کو پسند کر لیا ہے۔ بہت ہی ادب کے ساتھ ہاتھوں میں اٹھایا اور سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ کر دیا، نذرانہ کر دیا۔ اللہ کے رسول نے اس عصائے مبارک کو کچھ دیر اپنے ہاتھ میں رکھا اور اس کے بعد صحابی کو لوٹا دیا۔ تو یہاں معاملہ یہ ہے کہ حضور جو دیں لو، جس چیز سے منع کرے رکو۔ صحابی نے دیا تھا، حضور نے لے لیا، لوٹایا، پھر صحابی نے لے لیا، لیکن صحابی کی نیت خراب نہیں تھی، صحابی کی نیت بڑی اچھی تھی۔ وہ اگر یہ سمجھتے کہ تو میری لاٹھی ہے تو ٹیکتے ٹیکتے گھر چلے جاتے، لیکن جب حضور نے لوٹایا تو ان کی عقیدت نے کہا کہ اب یہ میری لاٹھی نہیں ہے، یہ تو تحفہ رسول ہے، یہ تو نسبت رسول لے چکی ہے میری لاٹھی، لہذا اسے زمین سے لگانا ادب کے خلاف ہے اور علم بنانا ادب کے موافق ہے۔ تو جانتے ہو جیسے آپ علم اٹھاتے ہو نا، صحابی نے ویسے ہی اس لاٹھی کو اٹھا لیا اور ریاض الجنہ سے نکلے، مسجد نبی سے نکلے، جیسے ہی باہر نکلے اچانک اندھیرے میں جو لاٹھی پہنچی نا تو وہ پوری لاٹھی بقع نور بن گئی، بقع نور بن گئی، روشنی اتنی پھوٹی، راستے کو پا لیا۔ آگے ایک صحابی کو دیکھا کہ کیچڑ میں قدم کہیں یہاں رکھتے کہیں وہاں رکھتے ہیں، تو اسلام صلہ رحمی کی دعوت دیتا ہے، محمد رسول اللہ صلہ رحمی کی درس دیتے ہیں کہ فائدہ لے کے دوسروں تک پہنچانے کی سوچو۔ صحابی کو جو روشنی ملی تو انہوں نے دیکھا کہ دوسرے صحابی وہ کیچڑ میں قدم رکھ کے چل رہے ہیں مشکلوں سے، قریب گئے، بھائی پریشان کیوں ہو، آؤ حضور کی دی ہوئی روشنی سے تم بھی فائدہ لے لو۔ اب دونوں اسی روشنی کے سہارے چلے، چوراہے پہ پہنچے۔ جو چوراہے پہ پہنچے تو راستہ بدل رہا تھا، تو جن کے پاس نور والی چھڑی تھی انہوں نے کہا بھائی میں آپ کو آپ کے گھر پہنچا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا پھر یہ کیسے میری غیرت گوارہ کرے گی کہ میں آپ کو راستے میں چھوڑ کے گھر میں چلا جاؤں، تو لہٰذا آپ جائیے، میں یہاں سے اپنے گھر چلا جاؤں گا۔ لیکن دونوں میں محبت کی اصرار
تکرار بڑھتی چلی گئی، حتیٰ کہ نہیں نہیں ہاں ہاں میں دونوں نے اپنے ہاتھ کو جو اٹھایا تو ایک کی لاٹھی دوسرے کی لاٹھی سے ٹکرا جاتی ہے۔ ٹکرانا تھا کہ وہ بھی نور والی، سبحان اللہ بے شک، وہ بھی نور والی ہو جاتی ہے۔ میں یہاں سے جو سبق دینا چاہتا ہوں، اے منور کے مسلمانوں، تم بھی منور ہو جاؤ۔ سنو، ایک سوکھی لاٹھی حضور کے ہاتھ میں تھوڑی دیر نسبت لے لے، وہ روشن ہو جاتی ہے، اور اس لاٹھی سے تھوڑی دیر کے لیے اگر دوسری لاٹھی ٹکرا جائے تو وہ بھی روشن ہو جاتی ہے۔ ذرا اپنے بارے میں سوچو، تمہاری نسبت جسمانی طور پر، روحانی طور پر، ہر لحاظ سے تمہاری نسبت کہاں جا کے ملتی ہے؟ بولو، حضور سے ملتی کہ نہیں ملتی ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری تمہاری نسبت ملتی ہے۔ وہ روشن ہے، ہم کیوں نہیں روشن ہے؟ وہ لاٹھی روشن ہو گئی، آج امت محمدی کیوں نہیں روشن ہے؟ اسے بھی تو اسی طرح چمکنا چاہیے، کیونکہ پیر صاحب آتے ہیں، مرید ہو جاتے ہو، نسبت یہ بھی روحانی مل جاتی ہے۔ باپ دادا بھی نسلاً بعد نسل غلامی مصطفیٰ اختیار کیے ہوئے ہیں، یہ بھی نسبت آپ کے بعد ڈبل نسبت لیے ہوئے ہو، تو آپ کو تو بالکل ہائیلوجن کی طرح روشن ہونا چاہیے، لیکن آپ میں چمک نہیں دکھائی دے رہی ہے، ہر طرف اندھیرے ہی اندھیرے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ تو سنو، لالٹین آپ لوگوں نے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے لالٹین ہوتی ہے نا، کبھی کبھی لائٹ چلی جاتی ہے تو اس کو جلایا جاتا تھا، تو اس میں نیچے کیا ہوتا تھا؟ ڈبے میں کیروسین، اس میں ایک بتی، ایک چابی، ٹھیک، اس سے اوپر نیچے آپ کرتے ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ جو بتی ہوتی ہے وہ ٹیڑھی ہو جاتی ہے، جلتے جلتے ٹیڑھی ہو جاتی ہے۔ اب جو ٹیڑھی ہوتی ہے تو اس میں دھواں نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا؟ تو وہ دھواں کہاں جا کے لگتا ہے؟ شیشے پہ۔ تو جب شیشے پہ وہ دھواں لگتا ہے تو دھیرے دھیرے کر کے وہ شیشہ سیاہ ہو جاتا ہے۔ روشنی اندر ہوتی ہے، اجالا باہر آتا ہے؟ نہیں آتا ہے۔ تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ شیشہ اتارتے ہیں، قینچی لیتے ہیں، بتی کو کاٹ کر سیدھا کرتے ہیں، لو جب سیدھی ہو جاتی ہے شیشہ چڑھا دیتے ہیں۔ جب شیشہ چڑھاتے ہیں تو اندر کی روشنی باہر آتی کہ نہیں آتی؟ آج مسلمانوں ہم اسی خراب لالٹین کی طرح ہم ہو چکے ہیں۔ ہمارے دل میں نور ایمان ہے، شمع نبوت کی جو کرنیں ہیں وہ ہمارے سینوں میں چمک رہی ہیں، دمک رہی ہیں، لیکن افسوس کیا ہے، ہمارے عمل کی خرابیوں نے دھوئیں کی شکل اختیار کر لی ہے، جو اٹھ کر ہمارے شیشہ دل پر چھاتی چلی جا رہی ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا پورا شیشہ دل سیاہ ہو چکا ہے۔ روشنی اندر ہے لیکن اجالا باہر نہیں آ رہا ہے۔ مسلمانوں، جس طرح ایک چھوٹی سی لالٹین کی آپ اصلاح کر لیتے ہیں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اپنی اصلاح کریں۔ کیوں اندھیرا ہے؟ سوچیں، جب غور کریں گے، اپنی طرف دھیان دیں گے تو محسوس کریں گے ہماری بھی بتی ٹیڑھی ہو چکی ہے، ہم بھی جھوٹ بہت بولتے ہیں، ہم نے بھی چوری کی ہے، ہم نے بھی گناہ کیے ہیں، ہم نے بھی نہ جانے کیسے کیسے جرم کیے ہیں، جس کی وجہ سے بتی ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ جلدی سے شریعت کی قینچی لے کر اسے کاٹو اور لو کو سیدھی کر لو مدینے والے کی طرف۔ جب ادھر لو کر لو گے، سیدھی ہو جائے، اب شیشہ جب چڑھاؤ گے تو خدا کی قسم تم بھی چمکو گے اور تم سے ایک عالم چمکے گا۔ کیا آپ بھی چمکنا چاہتے ہو؟ بولو بھائی، کتنے لوگ چمکنا چاہتے ہیں؟ سبھی چمکنا چاہتے ہیں، تو قینچی لینا پڑے گا، تھوڑی سی آپ کو تکلیف ہوگی۔ وہ قینچی شریعت کی ہے، اس کو چھوڑ کے کام نہیں بنے گا۔ چاہے جتنے بڑے معرفتی بننے کا اعلان کرو، لیکن اگر شریعت کی قینچی آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر منزل مقصود آپ کو ملنے والی نہیں، اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ تو لہٰذا آپ سب سے کہنا ہے کہ شریعت کی قینچی لیجئے اور اپنے عیب و خطا کو کاٹ کر کے اللہ کے حضور پیش کر دیجئے استغفار کی صورت میں کہ اللہ، میں نے یہ خطا کی، یہ بھول کی، یہ گناہ کیا، اے پروردگار میری خطا کو معاف فرما دو۔ جانتے ہو رحمان کیسا ہے کہ اگر سمندر کے جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے تو اللہ اسی وقت ان گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آپ چاہتے ہیں بھائی صفائی ہو جائے؟ کیوں بھیا؟ صفائی چاہتے ہو تو 2 سال میں بیٹھ جاؤ جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں۔
نماز کے جیسے بیٹھتے اور تھوڑی دیر کے لیے اب ہمیں آپ کو دھیان دینا پڑے گا. آج تک ہم نے دوسروں کو دیکھا، جس کو دیکھا اس میں عیب نظر آیا، اور جب عیب نظر آیا تو وہی ہماری تفریح کا سامان بن گیا. دن بھر ہم اسی کے تعلق سے گفتگو کر کے اپنے دل کو تھوڑا مزے کی چٹنی دیتے رہے، لیکن نقصان کتنا بڑا ہے کہ اس غیبت کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ آپ کی ڈھیر ساری کی ہوئی نیکیوں کو بھی پسند نہیں فرماتا ہے، کیونکہ آپ کسی کی غیبت کر رہے ہیں. لاکھ برا انسان ہے، اس کی ہدایت کے لیے سامنے تخلیے میں اسے دعوت ضرور دو، بہت اچھی بات ہے، لیکن اس کے غائبانے میں کبھی بھی کسی انسان کی برائی مت بیان کرو. اگر آپ ایسا کرتے ہو تو آپ کی ساری نیکیاں ایک طرف دری کی کھلی رہ جاتی ہیں، اور یہ خطا اللہ کو ناپسند ہوتی ہے. ہاں، اگر تمہیں شوق ہے برائی دیکھنے کا تو دوسروں کی مت دیکھو، اپنے کو دیکھو، اپنے اندر جھانک کے دیکھو کہ مجھ سے کیا خطا و بھول ہوئی. 24 گھنٹے میں آپ سے بھی چھوٹی بڑی کچھ نہ کچھ غلطیاں ضرور ہو جاتی ہیں، جسے آپ نہیں دیکھتے دوسرے دیکھتے ہیں. آپ کسی ایک کو دیکھتے ہیں، آپ کے پیچھے 10 ہوتے ہیں، وہ آپ کو دیکھتے ہیں، 10 آپ کو دیکھتے ہیں. آپ بھی اپنے عیب و خطا کو دیکھنے کی کوشش کریں. اگر دکھ جائے تو اسے چھوڑیے نہیں، فوراً اللہ کے حضور پیش کر کے معافی کے طلبگار ہو جائے. وہ ارحم الراحمین غفور الرحیم، پہاڑ جیسے گناہوں کو بھی اللہ معاف فرما دیتا ہے. میں خانقاہ سے تعلق رکھتا ہوں، کچوچا شریف میری منزل و ٹھکانہ ہے. وہاں سے حاضر ہوا ہوں اس لیے کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے مجھے ہدایت عطا فرمائے، اور پھر آپ سب کو بھی اللہ ہدایت عطا فرمائے. تم جو طریقہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں بتایا، اور کچوچے شریف کی خانقاہ ایک ایسی خانقاہ ہے جو تمام خانقاہوں کو الگ نہیں کرتی ہے، تمام خانقاہوں کو سمیٹے ہوئے ہے، کیونکہ وہاں اشرفیت بھی ہے، قادریت بھی ہے، چشتیت بھی ہے، نقشبندیت بھی ہے، سہروردیت بھی ہے. 110 سلسلوں کے 110 خانقاہوں کے مجموعے کا نام سلسلہ اشرفیہ ہے. آپ سمجھیں، تو لہٰذا میں بڑے فخر سے کہتا ہوں کہ میں صرف کچوچے سے نہیں آیا ہوں، میں ہر چھوٹی بڑی خانقاہ سے آیا ہوں. میری نمائندگی ہر خانقاہ کی طرف سے ہے، اور میں تمام خانقاہوں کی طرف سے نمائندہ بن کے آپ کو وہ دعوت دینا چاہتا ہوں جو ہر خانقاہ میں ہوتی ہے. وہ کیا ہوتی ہے کہ آج کل تو آپ مرید ہو گئے، اور مرید ہو گئے تو بورس میں پہنچے، بریانی مل گئی اور گوشت مل گیا، مانڈا مل گیا، حلوہ مل گیا، اسی سے آپ خوش ہو جاتے. نہیں، بیعت و ارادت جو ہوتی ہے تو مرشد کی تعلیم کیا ہے؟ مرشد کی تعلیم یہ ہے کہ وہ اپنے مرید کو محاسبے کی تعلیم دیتا ہے. محاسبے کی، اپنے کو فنا کرو، اپنے کو مٹاؤ، اپنی ہستی کو مٹاؤ، تب کامیابی ملے گی. تو مرشد تم سے یہی کہتا ہے، انا کے ساتھ مت رہو، میں کے ساتھ مت. بہت بڑے ہو، ٹھیک ہو، مرشد کی بارگاہ میں آئے ہو، بڑے بن کے مت رہنا، ورنہ بہت چھوٹے ہو جاؤ گے. سمجھا؟ میں آپ کو بتاؤں، حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بارگاہ میں اورنگزیب جوائے بادشاہ تھے. اورنگزیب، وہ اورنگزیب کی جو مزاروں پہ جائیں تو سلام کریں، نہ جواب ملے تو کہیں شہید کر دو. بات سمجھے نا؟ لیکن جب مخدوم اشرف کی بارگاہ میں آئے تو ہمارے وہاں سارے پہ جانے کے لیے پہلا گیٹ اس کو سلامی دروازہ کہتے ہیں. وہاں سے آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنا شروع کی. ہر قدم پہ ایک قدم اٹھاتے تھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے نفل، اس کے بعد پھر قدم اٹھاتے تھے، پھر 2 رکعت نماز پڑھتے تھے. تو لوگوں نے کہا، حضرت یہ آپ کیا کر رہے، سڑک پہ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ کہا، میاں یہ میں اس خانقاہ میں آیا ہوں کہ جس خانقاہ کا جو بانی ہے وہ تارک السلطنت ہے، اس نے حکومت کو ٹھکرا دیا ہے. یہ آنا میں نہیں، یہ اپنی
فنا میں اس نے بقا کو حاصل کر لیا ہے. تو میں ان کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. تو وہ مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی ہیں کہ حضرت مفتی اعظم ہند جب پہنچے نا تو آپ کیا فرماتے ہیں کہ سر در اشرف سے اٹھایا نہ جائے گا، سر در اشرف سے اٹھایا نہ جائے گا، پھر دوسرا کعبہ بنایا نہ جائے گا. یہ حضور مفتی اعظم ہند کا شعر ہے. تو دیکھو جو اہل عرفان ہوتے ہیں انہیں مرتبوں کی خبر ہوتی ہے، وہ جانتے ہیں. بہرحال تو کہنا یہ ہے کہ خانقاہوں کی جو تعلیم ہے وہ یہ ہے کہ فنا کی طرف آپ کو آمادہ کیا جائے اور اپنے آپ کو پہچاننے کی کوشش کی جائے. میں کیا ہوں، میں کیا تھا، مجھے کیا ہونا چاہیے. تو آپ کو یہ دل بتائے گا تم کیا ہو، تم کیا تھے اور تمہیں کیا ہونا چاہیے. ٹھیک؟ تو جب دل سے پوچھو گے تو یہ دل سوال کرے گا، دل بتائے گا یہ کرو، یہ تم نے کیا، وہ تم نے کیا، وہ تم نے کیا، یہ خطا، یہ خطا، یہ خطا، یہ بھول. اچھائیاں نہیں دکھائے گا یہ دل کہ تم نے مسجد بنوائی. جیسے ہی یہ دل بتا دے کہ تم نے مسجد بنائی، سینہ پھول جائے گا کہ میں نے تو مسجد بنوائی. یہ دل تمہیں تمہاری اچھائیاں نہیں دکھائے گا، یہ دل تمہیں تمہاری خطا دکھائے گا تاکہ تم نادم ہو جاؤ، شرمندہ ہو جاؤ، تم میں حیا آ جائے، تم جھک جاؤ، ڈر جاؤ، خوف خدا پیدا کر لو. اور جیسے ہی تم خوف خدا پیدا کرتے ہو نا، اللہ کی رحمت تم سے قریب ہو جاتی ہے. آپ روزانوں بیٹھ چکے ہیں، طریقہ میں آپ کو بتا دوں. 2 زانوں بیٹھیے اور طریقہ خانقاہ کا یہ ہے کہ مراقبہ اور محاسبہ کرایا جاتا ہے. اللہ سے قریب کرنے کی دعوت دی جاتی ہے اور اپنی ذات سے بھی قریب کرنے کی دعوت دی جاتی ہے. تو جو لوگ مراقبہ اور محاسبے کو قبول کر لیتے ہیں وہی کامیاب ہوتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو ناف پہ باندھ لیجئے، تھوڑی دیر کے لیے سر جھکا لیجئے، دل کے آئینے میں جھانکیے، دیکھیے